السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ونشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إياك نعبد وإياك نستعين، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو اپنے پیارے حبیب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو صلاۃ الجمعہ کے لیے ابتدائی مرحلے سے آداب جمعہ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس رب واحد کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو عاشقان رسول اور عاشقان اولیاء میں سے بنایا۔ آئیے اس سے قبل کہ میں تلاوت کردہ آیت کریمہ پر کچھ لب کشائی کروں، ہم تمامی حضرات مل کر آقا نامدار مدنی تاجدار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا روحی فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں درود شریف کی ڈالیاں نچھاور کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا ونبینا ومولانا محمد النبی الامی وعلی ابویہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ کا کروڑ کروڑ احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سرکار غوث الورا رضی اللہ تعالی عنہ کا عاشق بنایا۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد کعبہ و ایما مدد۔ واہ کیا مرتبہ ہے اے غوث ہے بالا تیرا،
واہ کیا مرتبہ ہے اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ برادران ملت اسلامیہ، آج سرکار غوث الورا رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے گفتگو کرنی ہے، اور آپ بھی الحمدللہ گزشتہ جمعہ کے بنسبت تھوڑا جلد آ گئے اور بہت تعداد کے حساب سے بھی آ گئے ہیں، یہی خیال کرتے ہوئے کہ سرکار غوث الورا رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کیا گفتگو ہوگی۔ آخر وہ کون سی باتیں ہیں جو سرکار غوث الورا رضی اللہ تعالی عنہ سے نسبتیں رکھتی ہیں؟ میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ مشہور و معروف آیت، مشہور و معروف آیت بچے بچے کو یاد ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس پر غالباً گزشتہ سال سنا، اور جن کے پاس ریکارڈ ہے وہ سن لیں، گزشتہ بات اسی آیت پر ہوئی لیکن بات الگ ہے، آج بات الگ ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین معنی ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایاک ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، ہم نہ کسی کی عبادت کرتے ہیں، عبادت نہیں کرتے کہ معنی یہ ہوئے کہ ہم کسی کو معبود مانتے نہیں ہیں، ہم الہ کسی کو نہیں مانتے، اگر الہ مانتے ہیں تو مولا صرف تجھے مانتے ہیں، اور پورے یقین کے ساتھ 5 مرتبہ رب کے حضور حاضر ہوتا ہے بندہ، صبح 4 بار کہتا ہے رب سے، اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، میں نہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اور یہ جو بار 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 صبح اٹھے اللہ سے کہا، اے اللہ میں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے ہی مدد طلب، تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ ظہر میں آئے، کتنی بار کہا؟ 12 بار کہا، ظہر میں 12 بار اللہ کے حضور عرض کیا، مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ پھر عصر میں آ گئے، 8 مرتبہ اللہ سے کہا، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ مغرب میں آئے، کہا اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا کسی کو ہم معبود نہیں مانتے، تجھ سے ہی ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ پھر عشاء میں آ گئے، پھر عشاء میں آ کر کہنے لگے، 17 بار کہا اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔
ایک دن میں اتنی مرتبہ تکرار ہو رہی ہے۔ اللہ کے حضور بندہ تکرار کے ساتھ کہہ رہا ہے، بار بار ریپیٹ کر رہا ہے، ہم کسی کو نہیں معبود مانتے مولا، ہم تجھی کو معبود مانتے، تیرے سوا ہم کسی کو نہیں معبود مانتے، تو اگر ہم عبادت کرتے ہیں تو تجھی کو ہم عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی پرستش کرنے والے ہیں، ہم تجھی کے ساتھ تیرے ہی سامنے ہم اپنا سر نیاز کم کرنے والے ہیں۔ صبح سے لے کر شام تک بار بار تکرار کے ساتھ کہہ رہا ہے۔ ایک معبود ماننے پر کہ ہم تیرے سوا کسی کو معبود نہیں مانتے، تیری ہی پرستش کرتے ہیں۔ دوسری بات کیا کہی؟ ہم تیرے سوا کسی سے کچھ لیتے نہیں ہیں، جو بھی لیتے ہیں استعانت مدد تجھی سے لیتے ہیں۔ کہاں نہیں کہا؟ نبی نے پڑھا، نبی سے سن کر صحابہ نے پڑھا، صحابہ سے سن کر تابعین نے پڑھا، تابعین سے سن کر کے تبع تابعین نے پڑھا۔ 1450 سال سے لے کر آج تک ہر نماز میں ہر مسلمان مومن یہ پڑھتا ہے، اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، میں تجھی سے ہی مدد طلب کرتا ہوں۔ کہاں؟ یہی پڑھتے نا نماز میں۔ اگر بھول جائیں تو بات الگ ہے، بھولنے کا موقع ہی نہیں فراہم ہو رہا ہے کہ ہم کس کی پرستش کریں اور کس سے مدد طلب کریں، بھولنے کا سوال ہی نہیں ہے۔ صبح کو یاد، دوپہر کو یاد، شام کو یاد، رات کو یاد، بار تکرار ہو رہی ہے، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، 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 اے اللہ ہم تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، ہم تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ اتنی ریپیٹ کرا کر حفظ کرا دیا گیا ہے، بندے کو حفظ کرا دیا گیا کہ یہ جو دو جملے ہیں، عبادت معبود ماننا اور معبود مان کر عبادت کے ساتھ ساتھ کسی سے مدد طلب نہیں کرتے ہم۔ کیا یہ وہابڑے ہی پڑھتے ہیں یا سنی بھی پڑھتا ہے؟ یہ کون پڑھتے ہیں؟ جتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں سب یہی کہتے ہیں، اے اللہ ہم تیرے سوا کسی کو معبود نہیں مانتے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ سب مکتبہ فکر والے یہی پڑھتے ہیں۔ جب پورے اہل سنت والجماعت کے تمام بچے سے لے کر بوڑھے تک، بچی سے لے کر بوڑھی تک، ہر طبقے کے لوگ یہی پڑھ رہے ہیں، ہم بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، اور تمہاری نماز کیسی ہے وہ تم جانو، لیکن عشق کی نماز میں رہ کر کے ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں، مولا ہم تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، تیرے سوا ہم کسی سے مدد طلب نہیں کرتے۔ اتنا کہنے کے باوجود ہم پر یہ الزام کہ تم جو ہے وہ شرک کر رہے ہو۔ ہم بار بار کہہ رہے ہیں اللہ سے، ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اللہ سے ہم کہہ رہے ہیں اور تہمت ہم پر لگا رہے ہیں کہ تم شرک کرتے ہو یا استعانت اللہ کے سوا دوسرے سے۔ عبادت اللہ ہی کی کرتے ہیں، عبادت اللہ ہی کی کرتے ہیں، مدد اللہ ہی سے مانگتے ہیں۔ یہ دو جملے یاد رکھیں۔ پھر اگر ایسا تمہارا مسئلہ رہا تو پھر غوث اعظم کیوں کہتے ہو، یا غوث اعظم کیوں کہتے ہو، یا غوث اعظم یہ کہنا شرک ہے۔ مدد مانگنا ہے، مدد مانگنے کے لیے یا غوث اعظم، غوث اعظم اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ ایک وہابڑے کی دکان پر لکھا ہوا ہے، عطر کی دکان ہے اس کی، اس نے لکھا ہے بڑے پرچے پہ پرنٹ آؤٹ نکال کر کے لکھایا اس کے پلرز میں کہ خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم۔ اس سے پہلے غالباً اس بات کو تمہیں کہا تھا کہ اس نے یہ جملہ لکھا تھا، رب کعبہ کی قسم کہ غوث اعظم اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ رب کعبہ کی قسم، غوث اعظم اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اس نے کہا، لہذا اللہ کے سوا کسی کو غوث اعظم نہیں کہہ سکتے۔ اگر کسی نے غوث اعظم کسی کو کہا تو شرک ہے۔ غوث اعظم اللہ کے سوا کسی کو کہے تو شرک ہے۔ سنو، یہ یاد رکھ لو، آج کے بعد سے یہ تاریخ یاد رکھو کہ غوث اعظم اگر خدا کے علاوہ کسی کو کہنا جائز نہیں ہے،
غوث اعظم اگر اللہ کے سوا کسی کو کہنا جائز نہیں ہے، وہ اس لیے کہ غوث اعظم جو استعانت مدد کرنے والا اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، تو غوث اعظم اللہ ہوا، تو غوث اعظم کا لفظ کسی کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں، شرک ہے۔ سنو، اگر غوث اعظم اللہ کے سوا اللہ کے علاوہ کسی کو کہنا شرک ہے، تو صدیق اکبر بھی کسی کو کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر غوث اعظم اللہ کے سوا کسی کو کہہ نہیں سکتے، تو صدیق اکبر بھی اللہ کے سوا کسی کو کہہ نہیں سکتے، فاروق اعظم اللہ کے سوا کسی کو کہہ نہیں سکتے، غنی اللہ کے سوا کسی کو کہہ نہیں سکتے، علی اللہ کے سوا کسی کو کہہ نہیں سکتے۔ حالانکہ صدیق اکبر نبی کے صحابی کو کہتے ہیں، کون سا ایسا محاورہ ہے جو ابو بکر صدیق کو صدیق اکبر نہیں کہتا ہے؟ صدیق اکبر کے معنی کیا ہے؟ صدیق اکبر کے معنی قرآن سے ثابت کروں گا کہ غوث اعظم اگر غوث کو نہیں کہہ سکتے، تو صدیق اکبر کو بھی اگر یہ فارمولا لیا جائے تو ابو بکر کو صدیق اکبر نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اگر صدیق اکبر کو حضرت ابو بکر کو صدیق اکبر کہہ سکتے ہیں، تو خدا کی قسم جیسے ابو بکر کو صدیق اکبر کہنے کی اجازت ہے، ایسے ہی غوث اعظم اللہ کے علاوہ غوث اعظم کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ صدیق اکبر کے معنی کیا ہیں؟ صدیق اکبر کے معنی کیا ہیں؟ سب سے بڑا سچا، سب سے بڑا سچا۔ صدیق اکبر سب سے بڑا سچا۔ قرآن اٹھاؤ، ومن اصدق من اللہ حدیثا، قرآن میں ہے اللہ کہتا اللہ سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں ہے، اور قرآن میں ہے ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ کہتا اللہ سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں ہے۔ اب جب اللہ خود کہہ رہا ہے اللہ کے سوا کسی کوئی سچا نہیں ہے، تو پھر سے ابو بکر کو صدیق اکبر کیوں کہہ رہے ہو؟ صدیق اکبر مت کہو اسے۔ فاروق اعظم نہیں کہہ سکتے، فاروق اعظم نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ سب سے بڑا فرق کرنے والا فاروق اعظم کے معنی فرق کرنے والا، اور اعظم کے معنی سب سے عظیم تر، اور سب سے عظیم تر فرق کرنے والا اللہ سے بڑھ کر کوئی ہے نہیں، اللہ سے بڑھ کر کوئی فرق کرنے والا ہے نہیں، تو لہٰذا فاروق اعظم اللہ ہوا، تو علاوہ اللہ کے کسی کو فاروق اعظم نہیں کہہ سکتے۔ عثمان کو غنی کہتے ہیں، عثمان غنی کہتے ہیں، غنی اللہ کے سوا کوئی ہے نہیں۔ اللہ خود کہتا ہے اللہ غنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے، اللہ غنی ہے، اللہ غنی حمید، اللہ غنی حمید۔ اللہ کئی جگہ قرآن میں ارشاد فرماتا اللہ غنی حمید، اللہ بے نیاز ہے۔ غنی کے معنی بے نیاز ذات تو اللہ ہے۔ پھر عثمان کو عثمان غنی مت کہو، عثمان غنی مت کہو۔ اگر غوث اعظم حضرت عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم کہنا شرک ہے، تو علی کو علی مت کہو، اس لیے کہ یہ اللہ کی صفت ہے۔ اٹھاؤ آیت الکرسی پڑھو، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جو آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض وہو العلی العظیم۔ اللہ ہی جو ہے وہ علی ہے، سب سے بلند مرتبے والا اللہ ہے، تو اللہ علی ہے۔ اگر اللہ علی ہے تو اللہ کے سوا کسی کو علی پکارنا حرام ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو علی کہنا شرک ہے۔ نہ غنی کہہ سکتے ہو، نہ غنی کہہ سکتے ہو، نہ علی کسی کو اللہ کے علاوہ کہہ سکتے ہو، نہ صدیق اکبر کہہ سکتے ہو، نہ فاروق اعظم کہہ سکتے ہو۔ اگر یہ تمام نہیں کہہ سکتے تو سب کے کتابوں میں ہے صدیق کو صدیق اکبر کہا گیا ہے، فاروق کو فاروق اعظم کہا گیا ہے، عثمان کو عثمان غنی کہا گیا ہے، علی کو علی المرتضیٰ کہا گیا ہے۔ جب ان خلفائے راشدین کے نام اللہ کے ناموں میں سے نام ہے، جب ان کا نام لیا جا سکتا ہے تو بلا تمثیل ایسے ہی غوث کو غوث اعظم کہنا بھی جائز ہے۔ غوث کو غوث اعظم کہنا جائز ہے۔ کیوں ناجائز ہوا؟
جو صفت اللہ کے لیے خاص ہے، جو صفت اللہ کے لیے خاص ہے، وہ کسی کو نہیں پکارا جا سکتا ہے۔ اگر جن اسما کو، جن صفتوں کو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے استعمال کیا ہے، تو اگر بندوں کے لیے رب استعمال کر رہا ہے تو پھر اب بندوں کو اس نام سے یاد کرنے کی کوئی قباحت ہے ہی نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ غوث اعظم چبھتا ہے، غوث اعظم کا نام چبھتا ہے۔ صدیق اکبر کہہ رہے ہیں یہاں دیکھیں کیا مسئلہ ہے، عقل خدا جب دین لیتا ہے عقلیں چھین لیتا ہے۔ وہ رب کعبہ کی قسم کھا کر کے حانث ہو رہا ہے، وہ حانث ہو رہا ہے۔ اب تو اس کے اوپر جو ہے وہ دیت ہے، اس کے اوپر جو ہے قسم جھوٹی ہو گئی نا اس کی، رب کعبہ کی قسم، غوث اعظم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اچھا غوث مدد کرنے والا، ہم تو کہہ رہے ہیں اللہ سے، ہم بار بار کہہ رہے ہیں تجھ سے زیادہ ہم کہتے ہیں، تو صرف نماز میں کہتا ہے، ہم تو فاتحہ پڑھ کے بھی پڑھ کے سناتے ہیں، ہم فاتحہ پڑھ کے بھی اللہ سے کہتے ہیں اللہ ایک سامنے موجود ہے مولا، اس کے باوجود بھی ہم تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ کھانا ہوا تو کیا ہوا مولا، ہم تیری ہی مدد طلب کرتے ہیں، تیری مدد ہی ہے یہ، ہم جو سامنے رکھ کر کے فاتحہ میں رکھ کے کہتے ہیں مولا یہ تیری ہی مدد ہے، تیری ہی، ہم کسی سے مدد نہیں لیتے، تیری ہی مدد ہے یہ، تیری مدد۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ غوث اعظم اللہ کی مدد کا نام، اللہ کی مدد کا نام، اللہ کی مدد کا نام، اللہ کی مدد کا نام خواجہ، اللہ کی مدد کا نام حسن بصری، اللہ کی مدد کا نام بوشا علی قلندر، اللہ کی مدد کا نام صابر پیا، اللہ کی مدد کا نام خواجہ بختیار کاکی، اللہ کی مدد کا نام امام ربانی، اللہ کی مدد کا نام امام اعظم، اللہ کی مدد کا نام امام شافعی، اللہ کی مدد کا نام امام مالک، اللہ کی مدد کا نام امام احمد بن حنبل، اللہ کی مدد کا نام امام بخاری، اللہ کی مدد کا نام امام مسلم، اللہ کی مدد کا نام غوث اعظم، اللہ کی مدد کا نام نوری پیا، اللہ کی مدد کا نام عامر پیا۔ اپنے لے لو، یہ مت سوچو کہ میں نے اپنے پیر کا لیا ہے، تم اپنے تصور میں جاؤ، تم اپنے تصور میں جاؤ، تم دیکھو اپنے پیر کی طرف دیکھو، اللہ کی مدد کا نام دادا پیر ہے، تمہارا دادا پیر ہمارا دادا پیر ہے، ہمارا دادا پیر تمہارا دادا پیر ہے، رنگ بدلے ہوئے ہیں، ایک ہی باپ کے 4 بچے ہیں، اسی میں انہی 4 بچوں میں اسی باپ کا خون روا دوا ہے، اس میں الگ خون، اس میں الگ خون، اس میں الگ خون نہیں ہے، 4 میں اسی باپ کا خون روا دوا ہے۔ سمجھ رہے کیسے اللہ کی مدد کا نام کیسے ہو گیا یہ؟ آئیے میں پانی کی مثال دیتا ہوں، آپ کو سمجھ لیں۔ پانی اگر وہی پانی جسے کنارہ نہ ہو اس کا نام سمندر ہے، وہی پانی جسے کنارہ ہو جائے وہ ندی ہے، وہی پانی اگر آنکھوں سے نکلے تو آنسو ہے، اگر وہی پانی زبان سے نکلے تو تھوک ہے، اگر وہی پانی آسمان پہ چڑھ جائے بھانپ ہے، اگر وہی پانی آسمان سے ٹپکے تو بارش ہے، وہی پانی اگر وہ پتوں پہ رک جائے تو شبنم ہے، اگر وہی پانی برف بن جائے تو وہ برف ہے، اگر وہی پانی ٹھنڈ سے آ جائے تو دودھ ہے، اگر وہی پانی بدن میں کام کر جائے تو خون ہے، اگر وہی پانی آنکھ سے نکلے نام بدل جاتا ہے، نام بدل جاتا ہے۔ جب پانی صورت الگ الگ اختیار کرے تو نام بدل جاتا ہے بلا تمثیل۔ جب نور محمدی صورتیں تبدیل کرتا ہے تو اسی کا نام ہوتا ہے غوث اعظم، اسی کا نام ہوتا ہے خواجہ پیا۔ پانی جب بدل جائے، پانی جب صورت اختیار کر لے، اگر وہی پانی
ایڑی سے نکل جائے تو زمزم، اگر وہی پانی ایڑی سے نکل جائے تو زمزم، اگر وہی پانی انگلیوں سے نکل جائے تو آب حیات ہے۔ تو صورتیں بدل جاتی ہیں، صورتیں بدل جائیں تو پانی اپنی صورت بدل کر نام بدل جاتا ہے۔ تو یاد رکھ لو، وہی نور خدا ہے جو نور محمدی میں کام کر رہا ہے، وہی نور خدا ہے جو غوث اعظم میں کام کر رہا ہے، وہی نور خدا ہے جو خواجہ اجمیر کے نام سے ہے، وہی نور خدا ہے جو نوری پیا کے نام سے ہے، وہی نور خدا ہے جو عامر پیا کے نام سے ہے۔ یہ کیا بات ہے، شرک ہو جائے، چیز وہی ہو شرک ہو جائے، تم کہو تو توحید ہے، ہم کہیں تو شرک ہے، تم کہو جو بھی کہو تم توحید، ہم کہیں تو شرک۔ یہ کون سا قانون ہے؟ ہم اسی راستے میں جائیں تو ہمارے لیے ون وے ہو جائیں، اب تم چلو تو تمہارے لیے ٹو وے ہو جائے۔ یہ کون سا قانون ہے؟ نہ ہندوستان کا قانون ہے، نہ امریکہ کا قانون ہے، نہ کسی اور ملک کا قانون ہے۔ کسی کے لیے ون وے ہو، کسی کے لیے ٹو وے ہو جائے، نہ۔ جیسے عام آدمی کے لیے ون وے ہے، ویسے سرکل انسپیکٹر کے لیے بھی ون وے ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یا غوث یا خواجہ، یہ حقیقت میں ہے کیا؟ یہ ہے کیا؟ غوث اعظم ہے کیا؟ فیضان محمد کا نام ہے، فیضان محمد کا نام۔ سوال یہ ہے کہ یہ ہند و پاک کی بات ہے صرف، کہ یہ لوگ ایسے کرتے ہیں، یہ اس طریقے سے اولیاء کرام کے یہ عاشق ہیں، یہ ہندوستان کے ہیں تو وہ بریلوی ہے، پاکستان کا ہے تو بریلی ہے۔ اب چائنا میں جاؤ، چائنا میں مکمل وہاں پر ایک پورا گاؤں ہے، پورے اولیاء کرام کے ماننے والے ہیں وہاں پر۔ چائنا لوگ یہی سوچ رہے ہیں کہ وہاں پر کھلونے بنتے ہیں، لوگ یہی سوچ رہے ہیں چائنا کھلونے تیار کر رہا ہے۔ صرف چائنا صرف جو ہے وہ کھلونے نہیں، وہاں اولیاء کو بھی تیار کر رہا ہے۔ یہ اکنامیکل جو ہے چائنا، یہ ایک پورا بر صغیر پہ اٹھا کر کے اپنے جو ہے وہ اکنامیکل جو اپنی تیاری ہے وہ کھلونے لا کر کے دنیا میں ڈال دے گی۔ یاد رکھو ایک دن وہ آئے گا کہ چائنا جب یہاں پر یہ سپلائی کر رہا ہوگا، وہیں پر اولیاء کرام کا بھی طبقہ پیش کرے گا، وہ وہاں پر بھی مدارہ۔ صرف ہند و پاک جو بدنام ہے، ہند و پاک بدنام ہے کہ یہ بریلوی ہیں۔ جاؤ بغداد کی تاریخ تمہیں نہیں معلوم ہے، باغداد ہے وہ، باغداد اس کی لمبی ہسٹری ہو جائے گی۔ بغداد کی طرف جائیں، گیلان کیا ہے، یہ عبد القادر جیلانی کون ہے، یہ کیا ہے، ان کے تصرفات کیا ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ مدد مانگنا شرک ہے۔ تو اسی پہ بات چلی تھی نا کہ یا غوث اعظم ہم نے مدد مانگ لیا اللہ سے، غیر اللہ سے مدد مانگ لیا ہے، غیر اللہ سے مدد مانگ لیا۔ مان لو میں کھلے عام کہتا ہوں میں غیر اللہ سے مدد مانگوں گا، میں غیر اللہ سے کسی کو دمے فتویٰ لگائے، قرآن سے ثابت کر دے۔ آج یہ تقریر پورے کو سنائیں کہ کوئی چیلنج ہے، قرآن میں ایک آیت دکھاؤ جو اللہ نے یہ کہا غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے۔ ایک آیت 6666 آیت میں ایک آیت بتاؤ جس میں اللہ نے یہ کہا ہو غیر اللہ سے مدد مانگنا حرام ہے۔ سب کو تھکے پھکے ہو گئے، کیا اسی بات غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے بول کر کے اب تک سنے خالی پڑھے نہیں۔ قرآن کو کھنگالو، قرآن میں سب کچھ اللہ نے رکھا ہے۔ قرآن میں اللہ ایک جگہ نہیں فرماتا، ایک جگہ بھی نہیں فرماتا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے۔ بتاؤ، میں ہوں نا، میں یو پی بہار کا نہیں ہوں کہ میں تقریر رات میں کروں، صبح کو فلائٹ میں چلے جاؤں اپنے گاؤں کو، نہ، میں تمہارے گاؤں میں رہوں گا، یہیں پہ رہتا ہوں۔ ہمارا ایڈریس دے دو، ٹیلی فون نمبر دے دو۔ سوال کے لوگ اگر ذہن ذرا سا خراب ہے، تھوڑا سا گیس ٹربل ہو گیا تو دوائی لے لو، اچھا کر لو اپنے بدن کو، کچھ ہو گیا تو دوائی لے لو۔
झगड़ना नहीं, डॉक्टर से झगड़ा करोगे तो नुकसान है, डॉक्टर से झगड़ा करोगे तो नुकसान। हम कहते हैं 6,666 6666 आयत करीमा कुरान में, एक आयत अफसाल 1, एक आयत बताओ जिसमें अल्लाह ने, ये इतना सुनकर ही अब तक गैरुल्लाह से मदद मांगना शिरक है, गैरुल्लाह से मदद मांग है, सुने नहीं सुने? आयशा वो भी नहीं सुने, ये भी नहीं सुने क्या? ये तो सुने हैं गैरुल्लाह से मदद मांगना शिरक है। कौन बोला ये? कौन बोला? कान पकड़ो उसके जिसने कहा गैरुल्लाह से मदद मांगना शिरक है। अरे तौहीद है, गैरुल्लाह से मदद मांगना तौहीद है। मैं नहीं कहता, अल्लाह से पूछता हूं, मौला क्या तेरे अलावा भी किसी से मदद मांगना जायज है? तेरे यहां क्या कानून है? अल्लाह कहता है, अरे पागल, पहले पारे में उठा और पढ़, इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। ऐ अल्लाह, ये पूरी दुनिया में ये फितना है कि हम गैरुल्लाह से, तेरे अलावा किसी से मदद नहीं मांग सकते। क्या वो बेवकूफ हैं? वो मेरी आयत पर ईमान नहीं रखने वाले हैं, वो बेईमान हैं, वो बेईमान हैं, वो ईमान नहीं रखते मेरी बातों पर। क्या उठा कुरान, पहला सिपारा उठा, पाव पारे में, पाव पारा भी नहीं गया, अभी पाव पारा भी आगे नहीं बढ़ा, 5 रुकू भी नहीं आगे बढ़े। अल्लाह ने कहा इनकी जबान बंद कर दे, जबान बंद कर दे इनकी। कहे, अल्लाह कहता है अगर तू कहेगा ना हसन तो लोग तुझ पे ताने देंगे, फतवे डाल देंगे। मुझ पे डाल दे, तू मुझ पे डाल। कौन फतवे डालता है देखता हूं मैं रब हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं रब हूं, मुझे इख्तियार कुल्ली है। मैं कहता हूं क्या ऐ अल्लाह ऐसा है, मैं क्या करूं? अल्लाह ने कहा डर मत, कह दे, मेरा कलाम पढ़ के सुना दे, तू सेफ हो जा, तू मेरे साथ हो जा, मैं तुझे सेव कर देता हूं। मौला तेरा करोड़ करोड़ एहसान मौला। मेरे अकीदे पर लोग तोहमतें लगाते थे, मौला मेरा अकीदा तो तौहीद वाला अकीदा है। मैं तो वही कहता हूं जो तू कहता है, मैं वही करता हूं तू जो कहता है। हम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम और अल्लाह से कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह हम तेरे सिवा किसी से, हम कहते हैं ऐ अल्लाह हम तेरे सिवा किसी से मदद तलब नहीं करते, हम कहते हैं। अल्लाह कहता है इस्ताईनो मदद तलब करो, इस्ताईनो मदद तलब करो। या अल्लाह किससे मदद तलब करूं? तुझसे ना, बताता हूं, रुक जा। इस्ताईनो मदद तलब कर, किससे? बिस्सब्रि, सब्र से मदद तलब कर। इस्ताईनो मदद तलब कर, किससे? बिस्सब्र। ऐ अल्लाह सब्र से, और कोई भी है, अल्लाह कहता है कि बिस्सब्रि व सलात से भी मदद तलब कर। या अल्लाह ये तो गैरुल्लाह हुए, ये तो गैरुल्लाह हो गए। या अल्लाह ना सबर खुदा है, ना नमाज खुदा है, ना तू सबर है तो ना तू नमाज है। कहा यही तो पर्दे हैं, यही तो पर्दे हैं। इसीलिए पर्दे इसीलिए अल्लाह ने फरमाया, क्या फरमाया? फसअलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तअलमून। पूछो, अल्लाह फरमाता फसअलू, बस तुम पूछो उन लोगों से। किससे पूछे मौला? फसअलू अहल ज़िक्र, ज़िक्र वालों से पूछो, मेरे अहल वालों से पूछो। जाको किसी को गली वाले को पूछा तो मेरे घर के बारे में क्या बताएंगा तुझे? गली के पुरकी से कौन भी पूछा तो मेरे घर के बारे में क्या बोलेगा? मेरे घर के प्रॉब्लम्स या मेरे घर के जो अंदरूनी इंटरनल मसले हैं वो मेरे घर के मसले कौन बताएगा? घर वाला ना बताएगा। समझ रहे हैं? घर वाला घर की बात बताता। कौन की तरले को खड़ को पकड़ को पूछा क्या जी उनके घर का मसला क्या? बोला तो आई डोंट नो, आई एम सॉरी बोलेगा वो, आई वेरी सॉरी, आई डोंट नो, बस इतना ही बोलेगा। नमको तिल्ला रही आती है प्रॉब्लम में को तिल्ला नम इतना ना बोलेगा वो, अंदर के मसले। अब मेरे घर का इंटरनल मसला पूछना तो घर वाले, मेरे बेटे से पूछो, हमारे घर वालों से पूछो, घर वाले बताएंगे। इसीलिए अल्लाह बोलता है किसी से मत पूछो। काई को पूछता? गली वाले से मेरे घर के बारे में, मेरे बारे में क्यों पूछता है? पूछ उन लोगों से जो मेरी खबर रखते हैं, बाखबर लोगों से मेरी खबर पूछ। फसअलू अहल ज़िक्रि, ज़िक्र वालों से,
ذاکرین سے میرے بارے میں پوچھ. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اللہ فرماتا ان کنتم لا تعلمون کے معنی خاموشی سے عزت کے ساتھ جا کو پوچھ لے بول رہا اللہ. اگر تجھے معلوم نہیں ہے اڑنا نہیں, معلوم نہیں ہے نا اڑنا نہیں, زیادہ آواز چیخیں گیا نہیں کرنا, خاموشی سے ان کنتم لا تعلمون دبا لے کو جا کو پوچھ لے بولے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر تجھے نہیں معلوم ہے یہ سب کیا ہیں پردے نہیں معلوم ہے تو پوچھ. اللہ فرماتا ہے نہیں کیا اللہ تو اب اللہ کے خلاف بولو, اب اللہ کو توحید سکھاؤ. توحید کا بڑا شوق, توحید پرست ہے ہم, توحید پرست. کیا بولیں توحید اولیاء سے بڑھ کر کسی کو توحید معلوم ہے؟ ہاں معلوم ہے ذرا لوگاں, حضور سے بڑھ کر معلوم ہے, حضور سے توحید بڑھ کر معلوم ہے. معلوم نہیں مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا, یاد رکھنا یہ سب چیزیں, یہ سپلے کرے تو رکھ لینا, اس میں بھی جمع کو رکھ لینا. یہ جب ضرورت پڑی اٹھا کو پھینک ڈالو, ایسا ضرورت پڑی اٹھا ڈال ڈالو, بیسٹ ہو جاتا وہ. کیا کیا ہونا, چھوٹے یورولی بم ہونا تو بھی لے لو, آئٹم بم ہونا تو بھی لے لو. کئی کو ہم نے دوسرے کے پاس, ہماری کمپنی میں سب چیز مل رہی ہے, ہمیں کئی کو بازو کمپنی میں جا کے جھانکیں گے, ہماری کمپنی سب کچھ سپلائی کر رہی ہے تو ہماری کمپنی سے خریدی, کئی کو دوسرے کے پاس جا کے جھانکنے کی ضرورت. خیر غیر اللہ سے مدد. غیر اللہ کون؟ اب تک مجھے غیر اللہ معلوم نہیں کون غیر اللہ بول کر. غیر اللہ بولے تو کیا اللہ کا غیر, اللہ کے علاوہ, اللہ کے علاوہ. یہ اللہ کے علاوہ سے مدد مانگنا شرک بولا تو قرآن کے سراسر خلاف. سراسر. یا غوث اعظم بولیا شرک, یا غوث بولیا شرک, خواجہ بولیا شرک ہو گیا, غیر اللہ سے بولا شرک ہو گیا. یا اللہ یہ کیا مسئلہ ہے غیر اللہ سے؟ اللہ بولتا ہے اگر میری آیت پر ایمان نہیں لایا تو باؤنڈری کے باہر. انہیں کیا ہے, لال کارڈ دکھا ڈالتے اسے, نکل جا باہوں کا ٹائم میں, لال کارڈ تمہارا اتنا ٹائم میں اندر تھے سو اب باہر نکلو. جب تمہیں توحید سکھا رہی کسے, اب اگر کوئی یہ بولے غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک بولا تو انہیں اللہ کو توحید سکھا سکا. یاد رکھ لینا یہ سب سے بڑا موحد اولیاء کو ماننے والا, سب سے بڑا توحید پرست کون؟ اس لیے کہ یہ راز جاننے والا ہے. اسی لیے اللہ پیدا کیا ہم کو, اس کو جاننے کے لیے پیدا کیا. اب اگر بولیں گے تو اور ذرا کریٹیکل مسئلہ ہو جاتا ہے. اور بتاؤ تو مسئلہ دال کو چھوڑ ڈالیں گے, ڈاؤٹ میں پوری زندگی گزر جا رہا ہے. ایک اور ڈاؤٹ میں ایک ڈاؤٹ ڈال ڈالیں گے. اور کیا ہے اللہ حدیث پاک میں ہے, کیا ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. یا اللہ, جس نے اپنے نفس کو, نفس کیا چیز, نفس کیا, کب تو بھی بکے رہے تو معلوم رہتا نہیں, بکو رہے تو معلوم, بکے نہیں, ابھی بکے نہیں, دیکھے تک نہیں, اب بھی خالی بول رکھی اے اللہ سیدھے راستے پر چلا, سیدھے راستہ دکھا لے کچھ, ابھی دیکھ لے بیٹھے ابھی نو کہاں سے, ابھی دیکھے نہیں, اب بھی اندر جانا چلنا الگ بہت سارا قصہ ہے. اسی لیے ہمارے یہاں اے اللہ سیدھے راستے پر چلا دکھا دے لیا, دکھایا تو اتنا پیر دیا انہیں, پیر ملا تو سمجھنا کیا ڈال دے لیا راستے میں. اب خالی ساتھ میں پکڑ لے کو نا پیچھے بیٹا کو راستہ معلوم نہیں, انگلی پکڑ دے چل لے آنے کا کام ہمارا. اب دے دیا پیرو مرشد, مرشد سے بولتی سو راہ دکھانے والے کو مرشد, ذرا لوگ مرشد بول لیو, اس لیے کہ نہ پیر کو معلوم لفظ نہ مرید کو معلوم. ایسے بھی ذرا ہی پیر کو بھی لفظ مرشد معلوم نہیں, لفظ مرشد کیا ہے معلوم نہیں, زبر زیر کا فرق ہے. پیر کچھ معلوم نہیں تو مرید کو کیا معلوم ہوگا؟ ہاں پیر کچھ معلوم نہیں, مرشد بولنا کہ مرشد بولنا بول کر کے ایسا سے ویتاں کر لے کو, بیتاں بیعت نہیں, بیتاں کر لے کو پھر نہیں. کیا پیر کچھ معلوم نہیں, مرشد کی مرشد خالی کیا دیکھے بالا لٹے بل چھوڑ لیے, جول چھوڑ لیا, جول پیر, ایک جول پیر انہوں پکڑ لیے تو بہت بڑے پیر صاحب, جول چاک لیے تو انہوں ولایت, ان کا جول چاک لیے ولایت, کپڑے پہنے تو آدھی ولایت, کپڑے نہیں پہنے تو پوری ولایت. ہمارا ایسا ہو گیا تو توبہ کریں,
دیکھیں یاد رکھیں، اگر پیر اگر عالم نہیں ہے، یاد رکھ لیں اس بات کو، اگر قرآن اور حدیث کا علم نہ ہو، فقہ کا علم نہ ہو، غوث اعظم کے نزدیک وہ ولی نہیں ہے۔ میں نہیں کہتا، میرے اوپر کیا بھی ڈالنا نہیں، میں ایک دم سیف دیوار غوث اعظم کی دیوار کا آگے جاؤں۔ ہمیں پورے پہلے سیف پیروں کو کھڑا دے دینا، پہلے ہاتھ لگا کو ہم ہاتھ دے کر کے پہلے ہم لوگ سیف ہو جاتے، کیا رہا ہاتھ بھی ان کو فیس کرو با بول کر کے چھوڑ دیتے۔ ہمیں پیرا کا چپکے بناتے، دیوانے وہاں میں دیوانے کیا مریداں جو ہوتی دیوانے، حقیقی معنی میں دیکھیں دیوانے چمے، لیکن ایسے دیوانے نہیں، ایسے دیوانے نہیں۔ دیوانہ بڑا سوچ کے دیوانہ بنا ہے، دیوانے کو تحقیر سے نہ دیکھ، دیوانہ بڑا سوچ کے دیوانہ بنا ہے۔ خیر یہ پردے ہیں، پردے ہی پردے ہیں، ان کے ہاتھوں میں اگر گائیں گے پہلے بکو تو پتہ چلے گا کہ یہ ہے کیا۔ خالی بیعت کر لیے، بیعت کر کو پیر صاحب ایک لندن میں، انہوں مرید صاحب ایک مشرق میں، انہوں مغرب میں، نہ فیض ہے نہ ذکر ہے نہ کچھ بھی نہیں ہے، بس اسی سے اگر چلاتے رہیں تو مسئلہ حل ہونے والا نہیں۔ تصور شیخ ضروری ہے، تصور شیخ ضروری ہے، اگر یہ سب نہیں ہے تو بیکار ہے۔ میں ایک بات اور بتا دیتا ہوں، باتوں میں بات غوث اعظم کی بات آ گئی ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں پیر کو اگر تلاش کرنا، دیکھو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آسمان پہ اڑ کے دکھائے، کرامات کے انبار لگا دے اور شریعت کا پابند نہ ہو تو وہ پیر نہیں ہے، اس کو ولایت غوث اعظم کی طرف سے ملتی نہیں۔ انہیں ہواؤں میں اڑ سکتا ہے، استدراج کے ذریعے سے اڑ سکتا ہے، اپنے فن کے تھرو سے اڑ سکتا ہے، اگر کرامات دکھائے آسمانوں پہ اڑے تو اسے ولی نہ مانو، اگر زمین پر ہو شریعت کے مطابق ہو تو اسے ولی مانو، ہے نا؟ ولی تب ماننا۔ ہمیں قرآنہ چھوڑ دل کو، زکاتاں چھوڑ دل کو، نمازاں چھوڑ دل کو، سب حجاں چھوڑ دل کو، تمہیں یہاں کر لے، کیا رہا بھی اسی کے اندر کر لے، بولے تو یہ سب جو ہے وہ ماری آفت ہو، معرفت نہیں، معرفت نہیں سے معرفت میں تمہیں یہاں سے دیکھ لیو جی، کیا دیکھنا یہاں سے دیکھ لیو، یہاں پھر کو یہ کر لیو، یہاں کھا لیو، یہاں نماز پڑھ لیو، یہاں کر لیو پورا۔ تمہیں بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ سکتے ہی دل میں، تو پیشاب بھی دل میں کر لیو نا، پیشاب بھی دل میں کر لیو، وہاں کھانا بھی دل سے کھا لیو، کھانا بھی کھاؤ نہ کو، کون کی نمازاں چھوڑے تو پروانی، ایک جناب بولتا 2 نماز پڑھو ہو جاتی، کہتا 2 نماز پڑھو ہو جاتی، ایک جناب بولتا 3 نماز پڑھو، ایک جناب بولتا میرا، یہ سب بات کے خانقاہ کے وہ طوافہ گفافہ ہی نا، وہ بات کے قصے، انشاءاللہ وہ بات کی باتیں ہیں، ہم بتائیں گے یہ طواف کون سا، وہ طواف کون سا، بعد میں بتائیں گے، طواف کہاں کرنا، کہاں نہیں کرنا بتائیں گے انشاءاللہ، اسے بھی ٹائم ہے، ٹائم جب آئے گا بتائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آ گئی کہ غیر اللہ کیا ہے؟ اللہ کا غیر، اللہ کا غیر، اللہ والوں کو اللہ کا غیر، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ۔ یہ من دون اللہ میں کون کون آتی؟ پہلے ان سے ایک سوال، یہ من دون اللہ کا جو لفظ ہے وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، یہ لفظ ہے قرآن میں، وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، کسی کو تم مت بناؤ الہ، ایک کسی اللہ کے ساتھ ایک اور دوسرے خدا کو مت بناؤ، وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، تم مت پکارو کسی خدا کو، کہ کسی کو مت پکارو دوسرا خدا بنا کر۔ خدا ہمیں بنا سکتے بناتے، غوث اعظم کو خدا، خواجہ کو کوئی خدا بناتا؟ آج تک اہل سنت والجماعت میں ایک بچہ بھی تب پاگل نہیں ہے، انہیں کبھی گھوڑے کو گدھا بولا تو سنے، گدھے کو گھوڑا بولے گا نہیں نا، انسان کو جن کو انسان نہیں۔ جب اتنا فرق معلوم ہے، آسان سے یہ باتیں سمجھ سکتے ہیں، تو اتنا بڑا کام جو خدا اور بندے کا ہے، کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ بندے کو خدا کہہ دے؟ ہو سکتا ہے نہ؟ ہو سکتا ہے؟ بولو نا، نہیں نا، ہمیں سوگا نہیں کر سکتے، لیکن یہ جو ان کی مدد استعانت غیر اللہ سمجھ کر کے، یہ غیر اللہ کون؟ جو اولیاء کو جو غیر اللہ کہتے ہو، سنو، یہ اولیاء اللہ یہ کیا ہیں؟ ارے
اولیاء اللہ جس کا قلب عرش اللہ ہے، جسے تم من دون اللہ کہتے ہو، یہ جس کا قلب عرش اللہ ہے، جس کا چہرہ وجہ اللہ ہے، جس کا ہاتھ ید اللہ ہے، جس کا سینہ عرش اللہ ہے، جس کا قلب بیت اللہ ہے، اسے تم من دون اللہ کہتے ہو، جس کی آنکھ عین اللہ ہے، جس کی زبان کلام اللہ ہے، جس کی سماعت سمیع اللہ ہے، اسے من دون اللہ۔ اللہ اکبر! کیا حضرت ایسا بولے تو کیا حدیث قدسی وہی بات کون سی بات؟ حدیث قدسی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلام خدا کا، روایت نبی کریں۔ وقت کافی ہو چکا، وقت کی قلت کے حساب سے میں یہ آخری حدیث بتا کر اس ٹاپک کو ہی ختم کر رہا ہوں۔ میں انشاءاللہ بہت سارے ٹاپکس پڑھے ہوئے، ہزاروں اتنے مضامین پڑھے ہوئے، اس پر بولنا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ آخری یہ موضوع پر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آئندہ جمعہ انشاءاللہ اگلی باتیں ہوں گی۔ یہ کیسا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب بندہ عبادت کرتے یہ ہے نہیں، عبادت کرتے اس مقام پر فائز ہو جاتا ہے، بندہ نہیں کہتا کہ میرا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، نہ، آج تک کسی ولی نے نہیں کہا میرا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے، اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا میرا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے، میرا چہرہ اللہ کا چہرہ، نہ، بلکہ خود خدا کہہ رہا ہے میں اتنا قریب ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ کسی ولی نے نہیں کہا بلکہ خود خدا نے کہا یہ مومن اس قدر عبادات کرتے میری قربت اس قدر کیا، اس قدر قربت حاصل کرنا چاہا، اس قدر قربت حاصل کرنا چاہا۔ قربت اگر خدا کی چاہتے ہو خدا کی، اگر معرفت میں قدم رکھنا ہے تو نمازیں چھوڑ کر معرفت میں رکھو گے، خدا کی قسم معرفت میں قدم کیا، معرفت کے میم کو چھو نہیں سکتے آپ۔ معرفت کو چھونا، طریقت میں اگر قدم رکھنا ہے تو شریعت کو چھوڑو گے کچھ بھی نہیں مل سکتا ہے۔ میں نہیں کہتا، غوث اعظم سے اٹھا کر سوانح غوث اعظم پڑھو، سرکار غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوانح حیات اٹھا کے پڑھو۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں بہت ساری باتیں ایسے ہیں، ارے لوگ جو ہے یہ باتیں معرفت کی، الٹی معرفت کی کچھ باتیں دے کر کے لوگ گمراہ کر رہے ہیں۔ سنو، یہ لوگ کہہ رہے ہیں خدا خود کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، ارے قرآن سے ہی لوگ ہدایت، قرآن سے ہی گمراہ ہو رہے ہیں لوگ۔ یا اللہ، خدا قرآن سے ہدایت، قرآن سے گمراہی کیسے؟ قرآن سے ہدایت، قرآن سے ہی گمراہی، تو قرآن یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا کہہ رہا ہے، ہدایت قرآن سے لوگ لے رہے ہیں، قرآن سے ہی گمراہی ہو رہی ہے۔ یہی دیکھو فرق ہے، اہل سنت والجماعت کا یہ تر امتیاز ہے۔ قرآن سے ہدایت پانے والی اگر کوئی جماعت ہے تو اہل سنت والجماعت ہے۔ کیوں ریزن کیا؟ اس لیے کہ قرآن، صرف ہم نے قرآن کو نہیں سمجھا، ارے قرآن کو ہم سمجھ نہیں سکتے جب تک کہ صاحب قرآن نہ ہو ساتھ میں۔ ہم نے صاحب قرآن کو ساتھ رکھا تو قرآن سمجھ میں آیا۔ قرآن سمجھنے کے لیے صاحب قرآن کا ہونا ضروری ہے، صاحب قرآن کا ہونا ضروری ہے۔ تو یاد رکھ لو، یہ اولیاء اللہ، ان کے مقام و مرتبے کو سمجھنا، ان کی مدد کو سمجھنا۔ ہم یہی آیت پڑھ کے لوگ گمراہ کرتے ہیں۔ یہ دیکھو تم پڑھ رہے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا ہم کسی سے مدد طلب نہیں کرتے، اور تم جو ہے غوث اعظم سے مدد طلب کر رہے ہو۔ ارے ہم بتاؤ، خدا کی قسم غوث اعظم کی مدد نہیں ہے، حقیقتاً وہ اللہ کی مدد ہے، اللہ کی مدد ہے۔ ہم کب کریں؟ حدیث قدسی میں اللہ خود فرماتا ہے ارے میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ غوث اعظم کا ہاتھ کو اللہ اپنا ہاتھ کہہ رہا ہے۔
اللہ اپنا ہاتھ کہہ رہا ہے، ان کی زبان کو اپنی زبان کہہ رہا ہے، ان کے کان کو اپنا کان کہہ رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں اس کے کان ہو جاتا ہوں، میں اس کے کان ہو جاتا ہوں، میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں، میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے، فتویٰ اللہ کو لگاؤ، فتویٰ اللہ کو لگاؤ، کیا لگانا اللہ کو لگاؤ، ہمیں معلوم نہیں، ہمیں صرف اللہ کہتا ہے۔ جب اللہ غوث اعظم کا ہاتھ ہو جائے تو اب کتنا کہاں تک پکڑ سکتا ہے اللہ، کہاں تک جا سکتا ہے، کہاں تک رسائی ہو سکتی ہے؟ بتاؤ، اللہ کسی سے دور ہے؟ اللہ کسی سے دور ہے؟ اللہ کسی سے دور نہیں ہے۔ اب ذرا ڈیپ چلا گیا تو ذرا لوگ ابھی ذرا ہوش خراب ہو جائیں گے انشاءاللہ، ذرا آئے تو ذرا بکے گی کہ تو بعد میں بتائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہر جگہ موجود۔ اللہ فرماتا ہے میں اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں، میں اس کا ہو جاتا ہوں، میں اس کا ہو جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں، میں اس کے شعب کو چلا ہو رہا اس کا۔ اب دیکھنا جو ہے وہ دیکھنے میں بظاہر وہ آنکھوں میں جو پتلیاں ہیں دیکھنے میں بظاہر عبد القادر کی ہوتی ہیں، حقیقتاً وہ دیکھنا خدا کا ہوتا ہے۔ اللہ کیسا دیکھنا بولے تو غوث اعظم کو دیکھو، اللہ کیسا دیکھتا رہے گا وہاں سے اوپر سے کیسا دیکھتا رہے گا بولے تو اوپر سے کہاں دیکھتا اللہ، اوپر سے کہاں دیکھتا اللہ، اللہ تو ساتھ میں کہاں دیکھنا اس کا، ساتھ میں ہے، ساتھ میں ہے۔ جب تک تم نور خدا کو نہیں سمجھو گے تو کوئی مسئلے حل ہی نہیں ہونے والے۔ نور خدا کو سمجھو، نور محمدی کو سمجھو، پھر اس کے بعد پورے راز فاش ہو جائیں گے۔ اس نور کو سمجھو گے، اسی نور میں سب کچھ ہے، اسی نور میں ہے۔ پھر اس نور محمدی کو جب سمجھ جاؤ گے تو نہ غوث اعظم پر اعتراض، نہ خواجہ اجمیری پر اعتراض ہوگا، کسی پر اعتراض نہیں ہوگا۔ تو یاد رکھ لو، اللہ کی مدد کا نام غوث اعظم، اللہ کی مدد کا نام غوث اعظم، اللہ کی مدد کا نام خواجہ اجمیری، اللہ کی مدد کا نام بابا توکل مستان، اللہ کی مدد کا نام بوشا علی قلندر، اللہ کی مدد کا نام علی مشکل کشا، علی مشکل کشا، اللہ کی مدد کا نام محمد الرسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ خیر کب ہم بندے خدا سے کب ملاتے ہیں؟ ارے ہم یہی کہتے ہیں اللہ اللہ ہے، آدم صفیح اللہ ہے، اللہ اللہ ہے، نوح نجی اللہ ہے۔ ہم کب کہتے ہیں؟ ہم تو یہی کہتے ہیں اللہ اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، اللہ اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، اللہ اللہ ہے، محمد رسول اللہ ہے۔ ہم کب خدا کو بندے کو دونوں کو ملاتے ہیں؟ ہم تو یہی ہمارا کلمہ بھی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہی ایمان ہے، اولیاء سے محبت، توحید، پکی توحید، ٹناٹن توحید ہے، اولیاء کی دوستی، اولیاء اللہ سے محبت، پکی توحید۔ پکی توحید نہیں بولیا، گڑبڑ توحید بولیا تو لے کر کے آ جائیے انشاءاللہ۔ آپ جواب دے سکتے ہیں، پھر بھی اگر نہیں سمجھ میں آیا تو لے کر آئیے، پھر بات کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی، توحید سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی۔ بہت لمبی گفتگو تھی غوث اعظم کے بارے میں، اللہ اکبر۔ اس ہاتھ کو سمجھانا تھا مجھے، وہ ہاتھ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ کو ذرا سمجھانا تھا، کیا کروں، وقت کا تقاضا ہے۔ آپ جیسا مجمع رہا تو جوش آتا مجھے، آپ جیسا مجمع، اللہ مجھے ایسا مجمع دیا، بڑی خوشی کی بات ہے۔ اللہ سلامت رکھے ایسے لوگوں کو جن کے سینے نور محمدی سے اجاگر ہو گئے ہیں، جن کے سینے اپنے پیروں کے طفیل سے منور ہو چکے ہیں۔ اب جو بات پھینکو، میں سوچتا ہوں اتنی اسپیڈ بولتا ہوں، سوچتا نہیں میں کیا بولوں کہ نہ بولوں، بس جو بھی آ رہا سر میں آپ کو سپلائی کرنے کی کوشش کروں۔ دوسری جگہ گیا تو مجھے سوچنا پڑتا ہے کہ بھائی یہ لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے، میں یہ بولوں کہ نہیں بولوں، بہت سوچنا پڑتا ہے۔ کہیں بھی پروگرام میں جاتا ہوں سوچنا پڑتا ہے، مجمع کے حساب سے۔ یہاں پر سوچنے کی فکر نہیں، جو ادھر سے دے رہے ہیں ادھر سیدھا سپلائی، بیچ میں خالی میں پائپ ادھر سے دیو ادھر دیتے رہو،
اتنا ہی کم ہمارا. دوسری جگہ ذرا ٹکا کو سوچنا پڑتا ہے, یہاں دیے تو یہاں زمین برابر ہے کہ نہیں ہے, ادھر دیے تو ذرا وہ پکتا کہ نہیں کی, وہ سوچ سوچ کر کے سپلائی کرنا پڑتا ہے یہاں پر. خیر اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس سینے کو بھی منور فرمائے, آپ کے اللہ سینے کو بھی منور و مجلہ فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اولیاء کی محبت میں جلائے, اللہ اولیاء کی محبت میں موت نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.